سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ اس رکوع میں 13 آیتیں ہیں اور ان 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور باطن میں کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں، یعنی کلمہ پڑھنا اور اسلام کا دعویٰ کرنا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور عقیدہ کفریہ رکھتے ہیں، سب کا یہی حکم ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں۔ شریعت میں ایسوں کو منافق کہتے ہیں۔ ان کا نقصان کھلے کافروں سے زیادہ ہے۔ اسلام کے لیے یہ کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ عام آدمی ان کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے، ان کی نماز سے، روزے سے اور دینی حلیے سے متاثر ہو جاتا ہے، پھر یہ اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مدینہ منورہ کے منافقین کے بارے میں ہے۔ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اہل مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، روزے بھی رکھتے۔ کبھی کبھی ضرورت محسوس ہوتی تو اپنے باطن کو چھپانے کے لیے وہ جہاد میں بھی جاتے، یعنی ان کا ہر عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا۔ یہ عبادات کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے، چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض تھا، تو اس لیے انہیں ایمان کا نور نصیب نہ ہوا۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جو ہیلے بہانوں سے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے دلوں سے محبت رسول اور تعظیم مصطفیٰ نکالنے کی کوشش کرتے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا، یعنی کس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس بات کو آپ نے لکھا تفسیر کبیر کی 4 جلد صفحہ نمبر 150، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب بھی آپ وعظ فرماتے، خطبہ دیتے تو بعض باتوں کو آپ بار بار فرماتے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے در حقیقت اللہ سے محبت کی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے در حقیقت اللہ کی فرما برداری کی۔ ذرا غور کیجیے گا کیا فرمایا۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور یہی الحمدللہ اہل سنت کا طریقہ ہے، عشاق کا طریقہ ہے۔